چند دن پہلے ہماری اس مسجد کے مؤذن اور خادم مولانا قاری محمد خان اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے ان کی کوتاہیاں، خطائیں اللہ معاف فرما دے۔ اللہ ان سے پیار کا معاملہ فرمائے، محبت کا معاملہ فرمائے، اور جنت میں انہیں اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچانک جو موت ہوتی ہے وہ رسا پر اس کا غم اور صدمہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، ڈاکٹر وارثوں سے کہتے ہیں دعا کرو، ہم محنت کر رہے ہیں، 50-50 چانس ہیں۔ ذہنی طور پر وہ رسا جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا مریض صحت یاب بھی ہو سکتا ہے اور اس بیماری میں اللہ کو پیارا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ صدمہ سہنا آسان ہے، لیکن گھر سے ایک بندہ ہنسی خوشی سب کو مل کے روٹین کے تحت مسجد میں آیا، کام کیا، اور پھر میت اس کے گھر پہنچ گئی، تو یہ صدمہ اور غم اس کو برداشت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ میرے بڑے بھائی تھے مولانا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، وہ ہیڈ فقیریوں پہ جمعہ پڑھا کے آ رہے تھے۔ ویگن کا ایکسیڈنٹ ہوا، انہیں سول اسپتال پہنچایا گیا۔ سول اسپتال والوں نے جواب دے کے ہمیں فیصل آباد بھیج دی، الائیڈ ہسپتال میں۔ ہفتہ اتوار سوموار اسی کشمکش میں گزر گئے۔
دعا کرو. وہ قومے میں تھے 106 پہ بخار تھا. تو ہم ذہنی طور پہ تیار تھے کہ ہوش بھی آ سکتا ہے اور ہمارے بھائی اس قومے میں رخصت بھی ہو سکتے. ذہنی طور پہ ہم اس کے لیے تیار ہو گئے. اس کے باوجود یہ جو صدمے کا سہنا ہے اور جرت کے ساتھ برداشت کرنا ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. حواس قائم رکھنا، ہوش میں رہنا. ہم نیچے ہسپتال کی مسجد میں تھے. اطلاع یہ آئی کہ ان کی حالت غیر ہو گئی ہے. ہم ہسپتال کی جانب گئے. وہاں جا کے معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا. میرے چھوٹے بھائی ہیں قاری عصمت اللہ صاحب. انہوں نے جب یہ خبر سنی تو وہ ہسپتال سے بازار کی طرف نکل گئے. راول پنڈی والی بس میں بیٹھ گئے. راول پنڈی جا کے احساس ہوا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے. میں یہاں، وہاں سے انہوں نے سمجھا کہ بندیال جنازہ ہوگا. میاں والی بندیال جنازہ تو سرگودا میں تھا. تو وہ صدمے کو برداشت نہ کر سکے. اچانک، حالانکہ اچانک بھی نہیں تھا، اس کے مقابلے میں میں نے ایمبولینس خود بنائی. ایمبولینس والے سے بات کی. اور بھی تھے ساتھی ہمارے، چچا زاد، مامو زاد، میرے بڑے بھائی پروفیسر صاحب بھی تھے. میت کو اس میں رکھوایا، روانہ کی. میرے پاس اپنی گاڑی تھی. وہاں کے علماء آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ڈرائیور دیتے ہیں، وہ آپ کو چھوڑائے گا. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، میں خود چلا جاؤں. لیکن انہوں نے ڈرائیور دیا جو ہمیں یہاں تک لے آئے. تو اچانک جو صدمہ ہوتا ہے نا، اس کو برداشت کرنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. اس کے لیے ذرا اعصاب مضبوط چاہیے بندے. ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے بھائی، ہم سب کی دعا ہے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. یہ صدمہ سہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ جو تعزیتی پروگرام ہے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہیے. یہ تو ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے محلے کے لوگ، اس مسجد کے نمازی اکٹھے ہوئے. ورنہ تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو عربی کا لفظ ہے تعزیت، اسی سے نکلا ہے تعزیہ. آپ سنتے نا تعزیہ، اور آپ نے اشتہار لگے ہوئے دیکھو گے مجلس عزا، مجلس عزا. یہ تعزیہ، عزا اسی تعزیت سے نکلا ہے. عربی میں تعزیت کا معنی ہے
فوت ہونے والے کے ورثاء کو تسلی دینا. کیا دینا؟ تسلی دینا. ایسے جملے بولنا جس سے ان کو کیا حاصل ہو؟ تسلی ہو. مثلا انہیں جا کے کہنا کہ یار آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، آپ کے والد صاحب چلے گئے، آپ کے بھائی چلے گئے، لیکن یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا. اس دنیا کی ریت ہے، جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوئی سے لفظ ہو سکتے تعزیت کے، تسلی کے. تو تعزیت کا معنی کیا ہوا؟ فوت ہونے والے کے وارثوں کو صبر کی تلقین کرنا، سہارا دینا، ایسے الفاظ بولنا جس سے ان کو تسلی ہو. ہمارے لیے جو نمونہ ہے نا وہ ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. انہوں نے خوشی غمی کے موقع پہ کیا کیا، ہمیں بھی وہی کچھ کرنا چاہیے. آپ کی تعزیت کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ جو ہمارے ہاں تعزیت کے طریقے بن گئے نا، یہ کوئی تعزیت کا طریقہ نہیں. بجائے تسلی دینے کے آنے والے بھی پیٹنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں. خاص کر کے ہماری عورتیں، خواتین، ان میں یہ مرض زیادہ ہے. بین کرنا، کپڑے پھاڑنا، ٹکریں مارنا، جاہلیت کے الفاظ زبان سے نکالنا. اور ہمارے ہاں تعزیت کا طریقہ کیا ہے؟ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حقے کی نلی منہ میں ہیں، سامنے اخبار پڑے ہوئے ہیں، موبائل پڑے ہوئے ہیں. کلام یاد کرو جی. کون پڑھتا ہے؟ وہ جس کے منہ میں حقے کی نلی ہے وہ پڑھ رہا ہے سورۃ فاتحہ. ایک رسم بن گئی. کلام یاد کرو جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا تعزیت کا، وہ حدیث کی کتابوں میں آئے. آپ جا کے جو الفاظ فرماتے تھے، سبحان اللہ، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتا. جو کچھ اللہ نے لے لیا ہے نا وہ اسی کا تھا. اب تھوڑا سا غم کم ہو گیا کہ او شے میری نہیں سی، وہ کس کی تھی؟ اب تھوڑا سا غم کیا ہو گیا؟ کم. ان للہ ما اخذ، جو اس نے لے لیا ہے وہ اسی کا تھا. اگلا جملہ سنو، وَلَهُ مَا آتا، اور جو اس نے عطا کر رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے. جو کچھ تیرے پاس ہے نا، بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، ماں ہے، باپ ہے، گھر ہے، سرمایہ ہے، زمینیں ہیں، باغات ہیں، ان کا بھی حقیقی مالک تو نہیں ہے. ان کا بھی حقیقی مالک کون ہے؟ تو ہم اس موقع پر کوئی ایسا جملہ تعزیت کے موقع پہ نہیں کہنا چاہتے جس سے اللہ ناراض ہو. ہم تو وہی جملے کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی. تعزیت کا طریقہ یہ ہے، مرنے والے کے ورثاء کو صبر کی تلقین کرنا، تسلی کے الفاظ ان کے سامنے بولنا. موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایسی اٹل حقیقت ہے نا کہ اس حقیقت کا آج تک انکار کوئی نہیں کر سکا. بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار ہو گیا. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں،
وہ کہتے ہیں یہ نظام یوں ہی چل رہا ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، الہاد دہریے ہمارے ملک میں بھی کالجوں یونیورسٹیوں کے پروفیسروں میں شامل، آگے طلبہ کا بھی یہی ذہن بناتے ہیں، الہاد کی طرف لے جا رہے ہیں ملحد لوگ، اللہ کوئی نہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی ملحد سے مناظرہ ہوا تھا، جو کہتا تھا اللہ کوئی نہیں، یہ نظام یوں ہی چل رہا۔ تو امام صاحب مناظرے میں کچھ لیٹ پہنچے، اس نے وہاں مسلمانوں کو زج کرنا شروع کیا کہ تمہارا مناظر کہاں گیا، وقت پہ نہیں آیا۔ تو امام صاحب تشریف لے، اس نے پوچھا آپ وقت پہ کیوں نہیں آئے، اتنے دیر سے کیوں آئے ہیں؟ امام صاحب نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جہاں سے میں نے آنا تھا نا، راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، تو میں وہاں پہنچا تو کشتی نہیں تھی، کشتی روانہ ہو گئی تھی، میں بڑا پریشان تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ درخت کٹنے لگے، پھٹے چرنے لگے، کیل ٹھکنے لگے، آنن فانن کشتی بن گئی، کوئی ملاح نہیں تھا، میں اس میں بیٹھ گیا، کشتی نے دوسرے کنارے پہ آ کے اتار دی۔ تو ملحد کہتا ہے کسی عقل مند بندے نو لے کے آنا سی، اس بے وقوف بندے نو لے کے میرے مقابلے چاہے ہو، تختے چیرنے والا کوئی نہ ہو تو تختے کیسے بنتے ہیں، ان کو جوڑنے والا کوئی نہ ہو تو وہ جڑتے کیسے ہیں، کیل ٹھونکنے والا کوئی نہ ہو تو کیل ٹھکتے کیسے ہیں، ملاح نہ ہو تو کشتی چلتی کیسی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا مناظرہ تو ختم ہو گئی، اگر ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی تو یہ ساری کائنات بنانے والے کے بغیر کیسے بن گئی۔ ملحد آدمی اللہ کا انکار کر دی، اللہ کوئی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو میرے آقا کی ختم نبوت کے منکر ہیں، بہت لوگ، پڑھے لکھے لوگ۔ آپ مرزائیوں میں دیکھیں بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، نوبل انعام یافتہ عبدالسلام مرزائی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ماتم ان کے عقل کا کرنا چاہیے، کس نو نبی مان لیا، چھوڑا کس کو اور جا کے جڑے کس سے، چھوڑا اس کو کہ دشمن بھی یہ گواہی دیتے تھے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچے ہی پائے، کٹے اس سے، جڑے جا کے کس سے، جو جگہ جگہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک شریف آدمی وہ کام نہیں کرتا جو اس نے کر کے دکھایا۔ براہین احمدیہ کتاب لکھوں گا، 50 جلدوں میں لکھوں گا، مجھے رقم روانہ کرو، میرے پاس چھپوانے کے لیے پیسے نہیں۔ عیسائیوں کے خلاف کتاب تھی، مسلمانوں نے دھڑا دھڑ رقم بھیجنی شروع کر دی۔ 5ویں جلد لکھی تو اس میں لکھنے لگا کہ میں نے وعدہ تو کیا تھا 50 جلدوں کا، لیکن یہ 5ویں جلد آخری جلد ہے، 50 اور 5 میں 0 ہی کو تو فاصلہ ہے، اسے تم نے نبی بنا لی جو بد عہد آدمی ہے، اور چھوڑا کس کو۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ختم نبوت کا انکار کیے، کتنے لوگ ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ایمان پر آج دلیل مانگتے ہیں۔ حد نہیں ہو گئی کہ دلیل پیش کرو، ابو بکر مومن ہے، حضرت عمر مومن ہے، اس کی کوئی دلیل لاؤ۔ دن کے 12 بجے ہوں، سورج چمک رہا ہو، اس نے دنیا کے ذرے ذرے کو روشن کر دیا ہو، اور ایک پاگل اٹھ کے کہے دلیل پیش کرو بھئی سورج ہے، اس سے کوئی دلیل لے کے آؤ، آپ اسے پاگل نہیں کہیں گے؟ اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ سورج ہے۔ خدا گواہ ہے، دن کے 12 بجے سورج کا وجود
اتنا حتمی اور یقینی نہیں ہے جتنا حضرت ابو بکر کا ایمان یقینی رضی اللہ تعالی. لیکن لوگ آج دلیلیں مانگ رہے ہیں. اللہ کا انکار کر دیا، ختم نبوت کا انکار کر دیا، صحابہ کی عزت کا انکار کر دیا. ایسے لوگ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے. کیسی حقیقت ہے؟ موت کا انکار نہیں کر سکے وہ لوگ کہ موت نہیں آئے گی. قرآن نے واضح طور پہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف باقی ہر چیز پر موت آئے گی. انسانوں پر، جنات پر، فرشتوں پر، انبیاء پر موت آئی. قرآن نے اس کو ذکر کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان پر کس کا؟ موت کا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو تذکرہ کیا، پہلے پارے میں کیا. ام حاضر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اے یہودیو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب پر کیا آئی تھی؟ انبیاء پر اس کا اطلاق ہوا. باقیوں کو چھوڑیے، آپ 23ویں پارے کی آخری آیت پڑھیے. اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے محبوب پیغمبر کے متعلق؟ انک میت وانہم میتون. آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ جو آپ کے مقابل میں ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ فوت. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات. یہ قرآن ہے. ماتا، موت. انبیاء کے متعلق یہ لفظ کوئی توہین آمیز نہیں ہے. یہ جو لوگ آج پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان پر موت کا اطلاق کرنا انبیاء پر یہ بڑی توہین ہے، قرآن توہین کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو جب بہر خبر پہنچی تو صحابہ کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت تھی. جو محبت صحابہ کو نبی پاک سے تھی اس کی تو دنیا میں مثال بھی کوئی نہیں. کوئی مثال بندہ پیش نہیں کر سکتا. جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک صحابی باغ کو پانی دے رہا ہے. اسے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا انتقال ہو. تو باغ کے باہر سے ایک بندہ گزرا. اس نے کہا تو خبر نہیں سنی؟ نبی پاک کا تو انتقال ہو گیا ہے. اب محبت دیکھو اس بندے کی. اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا مولا میری آنکھوں کا نور واپس لے لے. اگر ان آنکھوں نے محمد عربی کا چہرہ نہیں دیکھنا تو پھر میں ان آنکھوں سے اور کوئی چیز دیکھنا نہیں چاہتا. اتنی محبت ہے صحابہ کو. تو یہ خبر باہر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری آدمی، ابکری شخصیت، ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. جو کہے گا نبی پاک انتقال کر گئے میں گردن قلم کر دوں گا. آپ پر غشی طاری ہوئی ہے، آپ اٹھیں گے منافقوں کے سر قلم کریں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے سے 2-3 کلومیٹر دور اپنے گھر گئے ہوئے. ان کی ایک بیوی کی رہائش تھی وہاں. انہیں وہاں خبر پہنچی، وہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں سے گزرے. یہ سارے انہوں نے باتیں حضرت عمر کی سنی، صحابہ کی پریشانی دیکھی، حضرت عمر کی یہ باتیں سنی. سیدھے حجرہ عائشہ میں چلے گئے. ان کی بیٹی کا گھر تھا، وہ جا بھی سکتے تھے. اندر گئے. حدیث کی تمام کتابوں میں آپ کے چہرے اقدس سے کپڑے کو ہٹایا جو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا،
اور حضرت ابو بکر نے نبی پاک کے ماتھے کو چوم لیا، بوسہ دی، اور پھر کیا کہا؟ طبت حیا و میتا، یہ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں جناب، طبت حیا و میتا، یا رسول اللہ آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ۔ تو یہ میت کا لفظ کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا، ہم نے کہا ہے، یہ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں۔ توہین والا لفظ ہوتا تو وہ بولتے، ان سے زیادہ نبی اکرم کا ادب کرنے والا کون تھا؟ ان سے بڑھ کر کوئی ادب کرنے والا نہیں۔ باہر تشریف لائے اور حضرت عمر کو خطاب کیا، الا رسلک یا عمر، اجلس یا عمر، انہی قدموں پہ بیٹھو اور میری بات سنو۔ وہ سنتے ہی نہیں۔ آپ نے محسوس کیا حضرت عمر جیسا بہادر آدمی، عبقری آدمی، جری آدمی، وہ بھی اس موت والی خبر کو برداشت نہ کر سکا، اور ابو بکر جیسا طبیعت کا نرم اور جسم کا کمزور آدمی، اس کے آج اعصاب کتنے مضبوط ہیں۔ سب سے زیادہ محبت بھی اسی کو ہے، اور نبی پاک کو بھی سب سے زیادہ محبت انہی سے ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ اس نے کہا میں مردوں کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ محبت بھی ان سے زیادہ ہے، لیکن آج وہ اس صدمے کو سہ رہا ہے۔ اس نے خلافت کا بوجھ اٹھانا تھا، یہ بھی گھبرا جاتا تو امت کو کون سنبھالتا۔ آج وہ کھڑا ہے صبر سے، حوصلے سے، الا رسلک یا عمر، انہی قدموں پہ بیٹھو اور میری بات سنو۔ وہ سنتے ہی نہیں۔ اب سارے صحابہ وہاں سے ہٹ کے حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے۔ کیوں؟ یہ اندر سے آئے، یہ صحیح خبر لائے ہوں گے، یہ دیکھ کے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے خطبہ دی، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی پاک پر تحفہ درود و سلام بھیجا، اس کے بعد کہا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنیں، ان محمدا قد مات، آپ نے تو موت کا جام پی لیا ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئی۔ موت سے تو کوئی مستثنا نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر۔ یہ یوں ہی شعر و شاعری کرتے ہیں، اللہ دے ولی مردے نہیں، مردے نہیں تو دفن کیوں کر دیو؟ اگر وہ مرتے نہیں تو دفن کیوں کرتے ہو؟ جنازہ زندوں کا پڑھتے ہو؟ یوں ہی شعر و شاعری کرتے رہتے ہیں، اللہ دے ولی مردے نہیں۔ آپ نے ان کو نہلایا، کفنایا، جنازہ پڑھا، تو جنازہ پڑھتے ہوئے کیا بزرگوں پہ پڑھا تھا؟ دعا واسطے حاضر اس زندے دے، یہی پڑھا تھا آپ نے؟ کیا پڑھا تھا؟ دعا واسطے حاضر اس۔ ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں جو آپ جنازے میں کہہ رہے ہیں، دعا واسطے حاضر اس میت کی۔ یہ صرف شعر و شاعری ہے۔ فرشتوں پہ بھی موت آنی، جبریل پر بھی، میکائیل پر بھی، ملک الموت پر بھی ایک وقت آئے گا، اس پہ بھی موت آنی ہے۔ اگلی بات سنو، خود موت پر موت آنی ہے، پھر رہ کیا گیا؟ خود موت پر موت آئے گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فیصلے سارے ہو جائیں گے، اللہ موت کو ایک دمبے کی شکل میں جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے لا کے اس کے گلے پر چھری چلا کے اللہ کہیں گے لو آج موت پر بھی موت آ گئی۔ اب جس نے جنت میں رہنا ہے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور جس نے جہنم میں رہنا ہے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ موت سے کوئی مستثنا نہیں۔
اور یہ ایک ایسا راستہ ہے، الموت باب وکل الناس داخلہ، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر بندے نے داخل ہونا۔ الموت کاسن وکل الناس شاربہ، موت ایک ایسا جام ہے جس جام کو ہر بندے نے پینا ہے۔ کوئی آج پی لے، کل پی لے، کہاں تک زندہ رہنا ہے اس نے؟ وہ میں تے نام ہی نہیں آندا، وہ امریکہ کا، وہ لندن کا ایک گویہ تھا، ہاں تسی بول دو میرے زبان جو نہ کٹواؤ، اے سارے سن لین۔ اس نے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم رکھی تھی، کہتا تھا میں 150 سال زندہ رہنا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تھی، اس کا کھانا چیک ہوتا تھا، پرہیزی غذائیں تھیں۔ جب موت آئی نا تو یہی پرہیزی غذائیں اس کی موت کا سبب بن گئی۔ جو جسم کو چیزیں چاہیے تھی اس نے نہیں لیں، دوسری چیزیں لیتا رہا، موت واقع ہوگی۔ اس طرح بندہ بھاگ سکتا ہے موت سے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، کسی بندے نے، بڑا چودھری تھا، سردار تھا، اس کو کسی مولوی صاحب نے بتا دیا بھائی جتھے کتا ہوئے نا اتھے فرشتے نہیں آندے۔ اس نے اپنی چارپائی کے قریب ایک کتا باندھ لی۔ کسی نے پوچھا بھی یہ کتا ہر ویلے تیرے نال ہے کیوں بنے ہوئی؟ اس آکھیا جہاں کتا ہوتا ہے نا وہاں فرشتے نہیں آتے، اس واسطے بنیا تاکہ روح کڈھن والے فرشتے نہ آمن۔ اس بندے آکھیا جس فرشتے کتے دی روح کڈھن آنا نا اس نال تیری بھی کڈھ کے لے جانا۔ کتا بندھا ہوا ہے تو فرشتہ ملک الموت نہیں آئے گا۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے۔ کسی نے کہا تھا ایک فرشتہ ہے جو آواز لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے۔ کیسے جی؟ لدو للموت وابنو للخرابی، الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب۔ شاعر کہتا ہے اونچی اونچی منزلوں میں رہنے والے، الا یا ساکن القصر المعلی، بڑی بڑی بلڈنگیں میں رہنے والا 110 منزلاں، کتنیاں؟ 110۔ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، تو نے مرنا، دفن وہاں نہیں ہونا، دفن ہونے کے لیے تجھے ایک نہ ایک دن زمین پہ آنا۔ لہو ملک ینادی کل یوم، ایک فرشتہ ہے جو ہر وقت آواز لگاتا ہے۔ لہو ملک ینادی کل یوم، ہر روز آواز لگاتا ہے فرشتہ آسمان سے، لدو للموت وابنو للخرابی، بچے جمن والی عورتوں بچے جمو مرن جوگے، لدو للموت وابنو للخرابی، اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور محل بنانے والے لوگوں مکان بناؤ ڈھہن جوگے۔ جس مکان نے آج بننا ہے اس نے کل گرنا بھی، جس نے آج پیدا ہونا ہے اس نے کل مرنا بھی۔ یہ سارا ہمارا 17 بلاک، 18 بلاک، 21 بلاک ہندوستان سے جو ہمارے بھائی یہاں تشریف لائے ہجرت کر کے، بیٹھے ہو ان مکانوں میں، انہی مکانوں میں بیٹھے ہو نا۔ ایک کہندے سن، کن کے تھے یہ مکان؟ کس نے بنائے تھے؟ کس واسطے بنائے سانے بے تسی رہو گے تے جڑے انہاں دے نہیں بنے تمہارے کیسے بن جائیں گے؟ لہٰذا یہ مکان بھی ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ میں قاری محمد خان مرحوم، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، ان کے ورثاء سے یہ کہوں، ان کے خاص جو بیٹے ہیں، دیکھیں کتنے بیٹے ہیں ان کے؟ 2 بیٹے ہیں۔ آپ موقوف علیہ میں ہیں اور دوسرا
خام صاحب، اس نے اگلے سال عالم ہو جانا، اگلا سال اس کا دورہ حدیث کا ہے، اور جو دوسرا بیٹا ہے اس نے بھی 3 سال کے بعد عالم بن جانا۔ یہ بڑی خوش قسمتی مرحوم کے لیے، یہ بڑی خوش قسمتی کہ 2 بیٹے ان کے عالم بن رہے ہیں۔ ہر عمل موت کے وقت منقطع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ مرتا ہے نا، عمل کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ جب بندہ مر جائے گا تو عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا، ثواب بھی نہیں ملے گا، عمل جو ختم ہو۔ رمضان کے اس نے روزے نہیں رکھنے، ثواب بھی نہیں ملے۔ 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو جس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے مرنے والے کو۔ ایک صدقہ جاریہ، کوئی اسپتال بنا دیا، کوئی ڈسپنسری بنا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، طالب علموں کو کتابیں لے کر دے دیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ کتابیں پڑھتے رہیں گے مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی کنواں کھدوا دیا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی سرائے بنا دی، کوئی اسپتال بنا دیا، ڈسپنسری بنا دی۔ لیکن مومن بندہ ہو، مومن بندہ، ایک صدقہ جاریہ اور ایک کیا ہے؟ علم چھوڑا، ينتفع بھی، بعد میں آنے والے لوگ اس علم سے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ نفع، فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو ترجمہ پڑھا دیا، کسی کو دین پڑھا دیا، تو اس کے جو شاگرد ہیں، جب تک وہ شاگرد وہ دین پڑھتے رہیں گے، آگے پڑھاتے رہیں گے، اس بندے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ولد صالح، ولد صالح یدعو لہ، صالح اولاد چھوڑ کے مرا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہتی۔ تو وہ اولاد جب تک دعا کرتی رہے گی، اسے مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لحاظ سے مرحوم بڑے خوش قسمت نکلے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی خوش قسمتی۔ 32 سال کہنا آسان ہے، کتنے سال؟ 32 سال اس مسجد کی خدمت کی، صفائی کی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر عزت چاہتے ہو نا اور اللہ کا قرب چاہتے ہو نا، کہ اللہ ہم سے پیار کرے، تو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرو۔ لوگ دیکھتے رہیں، کوئی نہیں بات، لوگ دیکھتے رہیں، مذاق بھی اڑاتے رہیں، اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرو، اللہ عزتیں دے گا۔ میرا جو بیٹھک ہے، یہاں میں بیٹھتا ہوں، مہمان آتے ہیں میرے، اگر کوئی آدمی میرے کہے بغیر میری اس بیٹھک کی صفائی کر دیتا ہے، فرش صاف کر دیتا ہے، صوفے صاف کر دیتا ہے، مجھے وہ کتنا پیارا لگے گا۔ اور جو اللہ کے گھر کی صفائی کرے وہ اللہ کو پیارا نہیں لگے گا۔ اس میں شرمندگی والی کون سی بات ہے؟ نماز سے 15 منٹ پہلے آئیں، وضو خانہ صاف کر دیں، مسجد کا برآمدہ صاف کر دیں، دریاں صاف کر دیں، اس سے عزت ملتی ہے۔ ہمارے بندیال میں ایک عالم گزرے ہیں، مولانا محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، بہت نیک آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ میرے چچا کے وہ شاگرد تھے، میرے بڑے چچا کے وہ شاگرد تھے۔ اور مولانا ابراہیم اتنے نیک اور صالح آدمی تھے کہ ہے تو یہ مبالغہ، لیکن میرے چچا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو، دنیا سے کیا لے کے آئے ہو، تو میں مولوی ابراہیم کو پیش کروں گا۔
اگلا جملہ بڑا عجیب کہا انہوں نے، میں مولوی ابراہیم کو پیش کر کے اللہ سے کہوں گا تیرے کول کوئی فرشتہ بھی ایڈا پاکیزہ ہے تے مولا لے آ۔ استاد کو اتنا ناز تھا اپنے شاگرد، اور شاگرد بھی کیسا، آج بھی ہمارے شاگرد ہیں، لیکن وہ شاگرد دیکھو، میرے چچا نے کہا مولوی ابراہیم اتھے ہی رہنا ہی، پھر شادی بھی نہیں کی، وہیں پڑے رہے۔ ان کے بھتیجے بڑے پیسوں والے لوگ تھے، جہلم کے علاقے کے تھے وہ بھتیجے کئی مرتبہ آئے، انہوں نے کہا چاچا مدرسہ بنا کے دینے ہاں، خرچہ سارا اٹھانے ہاں، آ جا۔ مولوی ابراہیم کہتے تھے میرے استاداں آکھیا ہی اتھاں ہی رہنا ہی، وہی دفن ہوئے، دفن بھی وہی ہوئے۔ پتہ نہیں ان کا ذکر میں نے کس لیے چھیڑ دیا تھا، کیا میں بیان کرنا چاہتا تھا، ساڑھا تو حافظ ہی کو نہیں رہا۔ ہاں صفائی بھی، مولوی ابراہیم صاحب میرے استاد تو نہیں تھے، میرے بڑے بھائی کے استاد تھے، میں نے ان سے نہیں پڑھا، لیکن میں نے ان کی زیارت کی، ان کی مجلس میں بیٹھا، بہت نیک آدمی تھے، اللہ اکبر۔ تو وہ الگ بیٹھے ہوتے تو ایک شعر پنجابی کا وہ پڑھتے، پتہ نہیں تو سمجھ آندی ہے کہ نہیں آتی۔ سب سیاں پانی نو چلیاں تے کوئی لیاسی بھر کے، سیاں سہیلیاں، ساری سہیلیاں چلی ہیں، پہلے زمانے میں چلتی تھی نا، کنویں ہوتے تھے پانی بھرنے کے لیے، سب سیاں پانی نو چلیاں تے کوئی لیاسی بھر کے، تے جیڑی لیاسی بھر کے او پیر رکھے سی ڈر ڈر کے، جیڑی لیاسی بھر کے او پیر رکھے سی، یعنی زندگی اس طرح گزارو کہ ڈر ڈر کے تمہارے قدم اٹھنے چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ سارا دن وہ طالب علموں کو پڑھاتے تھے، 150 طالب علم ہوتا تھا ان کے پاس، اور اکیلے تھے، سارا دن پڑھاتے تھے، رات کو مسجد کی صفائی کیا کرتے، جب سارے طالب علم سو جاتے تو وہ مسجد کی صفائی کیا کرتے۔ تو محمد خان مرحوم اس لحاظ سے تو خوش قسمت ہے کہ موت بھی واقع ہوئی تو صفائی کے درمیان، تکلیف یہیں شروع۔ جس عمل میں بندہ مرتا ہے قیامت کے دن اسی عمل میں اٹھایا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا بھئی نویں کپڑے لے آؤ، میں نویں کپڑے پانا چاہنا، میری موت دا وقت قریب ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیوں نئے کپڑے پہننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے پیارے پیغمبر سے سنا ہے بندہ جنہ کپڑے چ مردہ نا انہ کپڑے چ اٹھیندہ، جن کپڑوں میں مرتا ہے نا انہی میں اٹھایا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے سفید نفیس کپڑوں میں مروں تاکہ قیامت کے دن میں اٹھوں تو میرے کپڑے بڑے صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے بتایا تو آپ نے فرمایا اللہ ابو سعید خدری پہ رحم کرے، اس نو اے پتہ نہیں بھی اس دیاڑے تے ننگا اٹھینا، کپڑے تے ہونے ہی کوئی نہیں۔ ماں جی وہ کہتے ہیں نبی پاک سے سنا ہے جن کپڑوں میں مرے گا انہی میں اٹھایا جائے گا۔ میری ماں نے کہا کپڑوں سے مراد ہیں اعمال، کپڑوں سے مراد ہیں اعمال، جن اعمال میں مرے گا قیامت کے دن اسی عمل میں اٹھایا جائے۔ تو ہمارے جو مرحوم بھائی ہیں انہیں 32 سال خدمت کی، اور 32 سالوں میں اکا دکا کی تو میں بات نہیں کرتا، شاید وہ بھی نہ ہو، کسی نمازی سے ان کی چپ کلچ نہیں ہوئی۔ اتنا مٹا ہوا آدمی، اتنی تواضع، اتنی انکساری کہ کوئی بول بھی لیتا ہے تو وہ چپ کر کے سن لے۔ یہ ہمارے مالیات مسجد کے خازن ہیں نعیم رشید صاحب، یہ کہہ لیں یہ دفعہ میں نے ان سے کہا اے تنخواہ پھڑو تے تسی فارغ ہو،
2 مہینے کی میں نے تنخواہ دی تو میں نے جیب میں ڈالی, میں نے کہا تسی فارغ ہو. بالکل چپ کر, کوئی نہیں کہا کہ چھوڑو جی غلطی ہو گئی ہے, نو. وہ ساتھ جو قاری صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا جی ایسے نہ کرو جی, محمد خان کو رہنے دو, لیکن وہ نہیں بولا. اتنا حوصلہ, اتنی تواضع, اتنی انکساری. 32 سال یہاں رہا ہے اور 32 سال میں کسی نمازی کو اس سے شکایت نہیں. ایسی زندگی کون گزار سکتا ہے؟ تو ہمارے پاس وہ 32 سال رہے. ہماری انجمن نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ان کی یہ جو جگہ ہیں اذان والی اور خدمت والی, ہم اسی تنخواہ سے ان کے بیٹے کی تقرری کر رہے ہیں. اٹھ پہ عدنان, تنخواہ بھی ہے 33,000 روپے. مسجدوں کے خادموں کی اتنی تنخواہیں عام طور پہ نہیں ہوتی 15,000 20,000. ہم اسی تنخواہ سے اس بچے کی تقرری کر رہے ہیں اور اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بالکل والد کا صحیح جانشین بننا ہے, اسی طرح زندگی گزارنی جس طرح انہوں نے زندگی گزاری تھی. نمازیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک. ویسے میں اس کے ساری باتیں سمجھا دوں گا, اس کو الگ سمجھاؤں, کچھ باتیں الگ سمجھانے کی ہوتی ہیں, میں سمجھا دوں گا, مولانا اس کو سمجھا دیں گے. تقرری اس کی ہو گئی ہے, اسی تنخواہ سے شروع کریں گے, سالانہ جو ترقی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی چلی جائے گی. دوسرا فیصلہ ہماری انجمن نے یہ کیا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ روپیہ مرحوم کی اہلیہ کے حوالے کیا جائے. محمد خان صاحب کی جو خدمات ہیں اس کا صلہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن جو ہمارا فرض بنتا تھا مسجد کا, انتظامیہ کا, تقریباً 2 لاکھ روپیہ ان کی اہلیہ کے حوالے کیا جائے گا. پھر ایک دفعہ دعا ہے, اللہ تعالی مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام. سوال جواب نہ ہو. میرے آقا نے فرمایا تھا, عائشہ جس دا حساب کتاب شروع ہو گیا نا وہ تے پھنس گیا. ہم تو پانی کے ایک گلاس کا بھی حساب نہیں دے سکتے, ایک سانس کا بھی نہیں دے سکتے, ہم اس قابل نہیں ہیں. میں سعودی عرب میں تھا, مدینے, تو ہم کھجور منڈی گئے. اس وقت کھجور منڈی یوں لگتی تھی کہ بڑی دور ہے, اب تو بالکل قریب آ گئی ہے وہ مسجد غمامہ کے ساتھ. تو ہم کھجوریں لے کر واپس آ رہے تھے کار کے ذریعے. وہاں مدینے کے ہمارے ایک دوست تھے, ان کے ساتھ آگے چیکنگ ہو رہی چوک پر, زبردست چیکنگ, ایک ایک گاڑی کی چیکنگ ہو رہی ہے, کاغذات چیک ہو رہے ہیں. نہ ہمارے پاس پاسپورٹ نہ ویزا, وہ ساری چیزیں گھر پہ پڑی ہوئی. بڑی پریشانی ہوئی, وہ بندہ بھی گھبرا گیا. تو وہ گاڑیوں کو چیک کرتے رہے, ہم بھی دعائیں مانگتے رہے, یا اللہ رحم کریں. انہیں تو پتہ بھی کوئی نہیں لگتا. تو جب ہماری باری آئی, انہوں نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے کہا چلو. میں نے اسی وقت اپنے دوستوں سے کہا, کاش قیامت کے دن ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہو, جب لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں اور ہماری باری آئے تو اللہ کہیں چلو جاؤ, حساب کتاب دینے کے ہم قابل نہیں. یہ کوئی پرچی ہے کہ میرے ماموں کا ملتان میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کا ابھی آپریشن ہو رہا ہے, دعا کی درخواست کرتے ہیں. ہاں کون؟ اچھا ہاں, ہمارے ایک پرانے خادم تھے عبد الرحمن, یہاں جو امام تھے نا قاری دستار صاحب, ان کے وہ چچا تھے, بزرگ تھے, نمازیوں کو پتہ ہے, وہ بھی فوت ہو. دوسرے دن وہ فوت ہوئے, جب اسی دن فوت ہوئی.
اور آپ میں سے کسی کو یاد ہے یہاں ہمارا ایک خادم ہوتا تھا مؤذن عزیز الرحمان، مقبوضہ کشمیر کا تھا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، ہوں عصمت اللہ دی واری ہے۔ 18 بلاک جو خادم آتا ہے نا اس کا جنازہ نکلتا ہے یہاں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہیں رہتا ہے۔ اللہ اس کی زندگی کرے اور حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام